بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی سیلف از داؤد نواز. آئی ایم سرونگ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان ایز اے وزٹنگ لیکچرر in Department of Political Science. I am teaching the course of Human Resource Management in Bachelor's in Public Administration, 4th semester evening program. ہوپفلی اسٹوڈنٹس آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں. آج کا جو ہمارا 5th لیکچر ہے HRM کا وہ ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں. آج ہم اپنے لیکچر میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ جو ہے یہ دونوں چیزیں ہیں کیا. ٹھیک ہے، تو ٹریننگ کے ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں. ٹریننگ فوکسز آن اسپیسیفک جاب نالج اینڈ اسکل دیٹ از ٹو بی اپلائیڈ ان دا شارٹ رن. ٹھیک ہے، ٹریننگ کیا ہوتی ہے کہ ایک آپ کا فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے. جب آپ کو ایک اسپیسیفک جاب کے اندر، جب آپ کی کوئی جاب ہوتی ہے، جب آپ اس جاب میں آتے ہو، اس جاب سے ریلیٹڈ اسپیسیفک نالج اسکلس، ٹھیک ہے، شارٹ ٹائم کے اندر جو پرووائڈ کرنا وہ آپ کا کہلاتا ہے ٹریننگ. مثال کے طور پر آپ کی جاب ہوئی کسی بینک کے اندر. ٹھیک ہے، اب اس بینک کی جاب کے لیے، اس جاب سے ریلیٹڈ کہ آپ اکاؤنٹنٹ آئے ہیں یا وہاں پہ آپ کیشیئر ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ وہاں پہ جو ہے کوئی بھی آپ کا مطلب وہاں پہ کوئی کسی بھی پوسٹ پہ آئے ہیں، تو اس پوسٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کو ایک اسپیسیفک جاب نالج دیا جائے گا، اسکلز آپ کو بتائے جائیں گے ایک تھوڑے ٹائم میں، ٹھیک ہے نا، ان دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم، تو وہ ٹریننگ ہے. اسی طرح سے ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ فوکسز آن براڈ نالج اینڈ انسائٹس دیٹ may be required for adaptation to environmental demands in the future. کہ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ کسی بھی آپ کو کیا ہوگا کہ ایک براڈ نالج دیا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ کیوں براڈ نالج پہ فوکس کیا جا رہا ہوگا؟ تاکہ جو ایک فیوچر کے اندر چینجز آ رہی ہیں انوائرمنٹل ڈیمانڈز میں، تو اس کے بارے میں ہمیں ایک اچھا نالج، ایک بیٹر نالج، ایک براڈ نالج ہونا چاہیے. تو وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. امپورٹنس آف ٹریننگ. ٹریننگ کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ رسپونڈ ٹو ٹیکنالوجی چینجز افیکٹنگ جاب ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے، کہ ٹریننگ جو ہے یہ ٹیکنالوجی کی چینجز جو ہیں اس کی طرف یہ رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے، جو کہ ہماری جاب ریکوائرمنٹ کو وقت کے ساتھ ساتھ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی اس ٹائم بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور آلموسٹ جو ہے کچھ عرصے بعد جو ہے ہماری ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ایڈوانسمنٹ ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے لیے، ٹیکنالوجیکل چینجز کو رسپونڈ کرنے کے لیے اور اپنی جاب ریکوائرمنٹس جو ہماری افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کے لیے ٹریننگز لازمی ہے، ٹریننگ ضروری ہے. اسی طرح سے ٹریننگ جو ہے وہ رسپونڈ کرتی ہے آرگنائزیشنل ریسٹرکٹنگ کو. ٹھیک ہے نا، کہ آرگنائزیشنل ریسٹرکٹنگ کو کہ کس طرح سے آرگنائزیشن جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرے گی اپنے جو ہے سسٹم کو، اس کی طرف ٹریننگ ہمیں لے کے جا رہی ہے، جو رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے. جی، اڈیپٹ ٹو انکریز دا ڈائیورسٹی آف دا ورک فورس. کہ جو ایک آرگنائزیشن کے اندر ورک فورس ہے، کس طرح سے وہ جو ہے وہاں پہ ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ انکریز کیا جا سکتا ہے ورک فورس کی. ٹھیک ہے، کس طرح سے جو ہے اڈیپٹ کیا جا سکتا ہے ڈائیورسٹی انکریزمنٹ کو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سپورٹ دا کیریئر ڈیولپمنٹ، کہ ہماری جو کیریئر ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی جسٹ ٹریننگ کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ٹریننگ جو ہے وہ فلفل کرتی ہے امپلائز نیڈس کو. ٹھیک ہے نا، فار گروتھ اور فار ڈیولپمنٹ، کہ امپلائز کی جو نیڈز ہیں ان کو جو ہے فلفل کیا جا سکے. ٹائپس آف ٹریننگ. ٹریننگ کی کچھ ٹائپس ہیں، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اسکلس ٹریننگ ہے، ری ٹریننگ ہے، کراس فنکشنل ٹریننگ ہے، ٹیم ٹریننگ ہے.
کریٹیوٹی ٹریننگ ہے، لٹریسی ٹریننگ ہے، ڈائیورسٹی ٹریننگ ہے اور کسٹمر سروسز ہے. اسکلس ٹریننگ. اسکلس ٹریننگ میں بیٹے کیا ہوتا ہے کہ فوکس آن دا جاب نالج اینڈ اسکل، کہ جاب نالج جو ہے آپ کا اس پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے، جاب کی جو اسکلز ہیں اس کی طرف آپ کا فوکس ہونا چاہیے. کن کا فوکس آنا چاہیے؟ جو نیو ہائر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، ان کو جاب نالج ہونا لازمی ہے اور ان کو اسکلز ہونا اس جاب سے ریلیٹڈ اسکلز ان کو اسکلز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ جو ہے اوور کم کرتی ہے پرفارمنس ڈیفیسٹس کو، کہ پرفارمنس میں اگر کوئی کمی آتی ہے تو اس کو جو ہے یہ اوور کم کرتی ہے ورک فورس میں. ری ٹریننگ. اٹ مینس کہ مینٹیننگ ورکر نالج، کہ جو ورکرز ہیں ان کے نالج کو مینٹین کیا جائے، ان کے اسکلس کو مینٹین کیا جائے ایز جاب ریکوائرمنٹس، کہ جاب ریکوائر کر رہی ہے، جو جاب کے ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ورکر کا جو نالج ہے اور جو اسکل ہے اس کو مینٹین کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجیکل انوویشنز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور آرگنائزیشنل ریسٹرکٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ ورکرز کے لیے کہ ان کا نالج اور ان کی اسکلز جو ہیں وہ جاب ریکوائرمنٹس کی چینجنگ کے مطابق ہوں. کراس فنکشنل ٹریننگ. ٹریننگ امپلائز ٹو پرفارم اے وائڈر ورائٹی آف ٹاسکس ان آرڈر ٹو گین، کہ امپلائیز کو جو ہے ٹرین کیا جائے تاکہ وہ پرفارم کر سکیں مختلف قسم کے کام کو، مختلف قسم کے ٹاسک کو. ٹھیک ہے. اب وہ کیوں جو ہے یہ کیا جائے؟ تاکہ ان کو پتہ چل سکے اور وہ حاصل کر سکے، گین کر سکیں ایک امپرووڈ کوآرڈینیشن کو. ٹھیک ہے. ایک بہتر کوآرڈینیشن کو، بہتر تعاون کو. اسی طرح سے ورکنگ شیڈیول کے اندر ایک فلیکسیبلٹی آ سکے. ٹھیک ہے نا، ایک ایزینس آ سکے. ٹیم ٹریننگ. بیٹا اس سے مراد ہے کہ ٹریننگ جو ہے وہ سیلف ڈائریکٹڈ ٹیمز، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹریننگز جو ہیں وہ سیلف ڈائریکٹڈ ٹیمز کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہماری مینجمنٹ سکلز کو اچھا کر رہی ہوتی ہے، کہ جب ہم ٹیم میں ٹریننگز کریں گے، ٹیمز کی ٹریننگ کریں گے تو اس میں آپ کے مینجمنٹ سکلز بہتر ہوتی ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، کوآرڈینیشن سکلز آپ کی بڑھتی ہیں، کراس فنکشنل سکلز آپ کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹیم میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اپنی چیزوں کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں. جی. دا نیکسٹ ون از کریٹیوٹی ٹریننگ. یہ کیا ہوتا ہے بیٹے کہ یوزنگ انوویٹیو لرننگ ٹیکنیکس ٹو انہینس امپلائی ایبلٹی ٹو اسپام نیو آئیڈیاز اینڈ نیو اپروچز، کہ انوویٹیو لرننگ ٹیکنیکس کو یوز کیا جائے تاکہ انکریز کر سکیں، انہینس کر سکیں امپلائیز کی ایبلٹی کو، امپلائیز کی قابلیت کو، تاکہ وہ نیو آئیڈیاز اور نیو اپروچز کی طرف جا سکیں. ٹھیک ہے. نیو آئیڈیاز اور نیو اپروچز کو وہ کیا کر سکیں، ان کو لے کر اپنی ایبلٹیز کو بڑھا سکیں، اپنی اسکلس کو بڑھا سکیں، اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھا سکیں. لٹریسی ٹریننگ. بیٹا لٹریسی ٹریننگ کیا ہوتا ہے کہ یہ امپروو کرتی ہے بیسک اسکلس کو، کس کے؟ ورک فورس کے، سچ ایز میتھمیٹکس ہو گیا، ریڈنگز ہو گئیں، رائٹنگ اسکلز ہو گئیں. ٹھیک ہے. اور افیکٹو امپلائیز بیہیویئر ہو گئے. فار ایگزامپل جیسے پنکچویلٹی ہو گیا امپلائیز بیہیویئر میں، رسپانسبلٹی ہو گئی اور کاپریشن ہو گئی، تو یہ لٹریسی ٹریننگ میں آ جاتا ہے سارا. ڈائیورسٹی ٹریننگ. ڈائیورسٹی ٹریننگ کیا ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوٹنگ اے ورائٹی آف پروگرامس ٹو انسٹل اویئرنیس، کہ ایسے مختلف قسم کے پروگرامس انٹروڈیوس کروائے جائیں، بلڈ کیے جائیں، کریٹ کیے جائیں، مینیج کیے جائیں، کہ جس سے اویئرنیس ہو، ٹالرنس آئے، رسپیکٹ، ایکسیپٹنس ہو. کس چیز کی؟ ٹالرنس، اویئرنیس، رسپیکٹ اور ایکسیپٹنس ہو پرسن آف ڈفرینٹ ریسز کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہو، آپ کے ساتھ اچھی آرگنائزیشن، جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں، جب آپ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہو ملٹی نیشنل میں، آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ریسز کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ جینڈرز کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو
ان کے درمیان جو ہے کیا کرنا ہوتا ہے، ایک اویئرنیس ہو، ٹالرنس ہو، رسپیکٹ ہو اور ایکسیپٹنس ہو ایک دوسرے کو جاننے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پہ کام کرنے کے لیے، اور ایک اچھا ریلیشن کو بلڈ کرنے کے لیے، کوآپریٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے۔ کسٹمر سروس ٹریننگ، اس سے مراد ہے کہ ٹریننگ ٹو امپروو کمیونیکیشن۔ یہ ٹریننگ کیوں کروائی جاتی ہے؟ تاکہ امپروو کیا جائے کمیونیکیشن سسٹم کو امپلائیز کے درمیان، بیٹر رسپانس ٹو کسٹمر نیڈس، کہ جو کسٹمر نیڈز ہیں ان کو بیٹر رسپانس کیا جائے، کسٹمر سیٹسفیکشن کو انہینس کیا جائے، تو اس لیے کسٹمر سروس ٹریننگز کروائی جا رہی ہوتی ہیں۔ میرا بچہ آگے ہمارے پاس ٹریننگ پروسیس ماڈل ہے، ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بیسیکلی ٹریننگ پروسیس ماڈل ہوتا کیا ہے۔ ہماری نیڈس کی اسسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اسسمنٹ کے بعد ہماری نیڈس کے ڈیولپ کیا جا رہا ہوتا ہے اور کنڈکٹ کیا جاتا ہے ٹریننگز کو، اس کے بعد ایویلویشن ہوتی ہے ٹریننگز کی کہ جو ٹریننگ کنڈکٹ کروائی گئیں اس کا ہمارے پاس کیا آؤٹ کم آیا۔ تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے آرگنائزیشنل لیول۔ آرگنائزیشنل لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سیلز اور آپریٹنگ پلانس کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے، پروڈکٹیوٹی میئرس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ٹیکنالوجیکل چینجز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنل ریسٹرکٹنگ کیا ہے، ٹھیک ہے، چینج ان ورک فورس کو دیکھا جا رہا تھا کہ ہمارے ورک فورس میں کیا کیا چینجنگ آئی ہیں۔ جاب لیول، جاب لیول میں بیٹے کیا ہوتا ہے کہ جاب اور ٹاسک انالیسز ہوتا ہے، آئیڈینٹیفائی KSAS، کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہو کہ ہمارا کیا ٹاسک ہے، کیا جاب ہے، اور اس کے اکارڈنگلی ہمارے پاس کیا کیا کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریویو دا پروسیجرل اینڈ ٹیکنیکل مینولس، کہ جتنے بھی پروسیجرلس یا ٹیکنیکل جو کام ہے ان کو ریویو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا پروسیجرز ہیں جو اڈاپٹ کرنے ہیں، کیا کیا ٹیکنیکل میٹرز ہیں جن کو ہم نے سالو کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹریننگ پروگرام ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے انڈیویجول لیول۔ اس میں آپ ڈٹرمائن کرتے ہو کہ ہو نیڈس ٹریننگ، کس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اور کس قسم کے ٹریننگ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور کیوں ضرورت ہے، وائی، اس میں وائی بھی لگے گا کہ وائی، کیوں ضرورت ہے اس ٹریننگ کی، کس کو ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے، اور کس قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اس میں ٹیسٹ آ سکتے ہیں آپ کی پریئر ٹریننگ اور آپ کا ایکسپیرینس آ سکتا ہے، آپ کے پرفارمنس کا ریویو ہو سکتا ہے، آپ کے کیریئر کی اسسمنٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا ہمارے پاس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آئے گا۔ انشاءاللہ ہم اس میں جو ہے نیکسٹ لیکچر میں اس کو فردر ڈسکس کریں گے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو، اور اس میں ہم میتھڈز آف ٹریننگ کو جو ہے ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔